کینیڈین عوام نے انگلش دور کے راجا اور مہاراجاؤں کے بتوں کو گرانا شروع کر دیا۔ اس خبر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ برٹشرز کسی بھی جگہ کے اوپر جو حکومت کرتے تھے ان کی ٹیکنیک کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کیا کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے یا کسی علاقے کے اوپر اپنا یلغار کرتے تھے تو وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ قیدی یا غلام بنا لیتے تھے، اور ان کے بچوں کو جو کہ چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو اپنے کیتھولک اسکولوں کے اندر داخل کروا دیتے تھے۔ اس کا ان کو دو فائدے ہوتے تھے۔ نمبر 1 کہ جو نئی جنریشن آئے گی وہ اپنا لینڈ، اپنی چیزوں کے لیے فائٹ نہیں کرے گی، اور نمبر 2 جو نئی نسل جو بڑھے گی وہ ان کی اپنی نسل ہوگی، کیونکہ ان کیتھولک سکولز کے اندر وہ ان کو کرسچینٹی سکھاتے تھے، ان کی نیٹو لینگویج نہیں بولنے دیتے بلکہ ان کو اپنی لینگویج سکھاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو آئرلینڈ، کینیڈا اور اس طرح کے ممالک کے اندر جہاں پہ موسٹلی برٹشرز نے راج کیا ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی لینگویج چھوڑی ہے، ان کی اپنی نیٹو لینگویج وہاں پر نہیں بولی جاتی۔ اب ان کی مین جو لینگویج ہے وہ انگلش ہی ان کی لینگویج ہے۔ تو وہاں پر بچوں کو زبردستی سے، مار پیٹ سے ان کو سکھایا جاتا تھا کہ کرسچن تعلیمات کیا ہیں، اس کے بعد ان کو انگلش کی تعلیمات دی جاتی، ان کو اپنی نیٹو لینگویج، اپنی ثقافت اس سے دور کیا جاتا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سارے بچوں کو جو سخت حالات ہیں، جو بھوک ہے، مار پیٹ ہے اور کچھ غیر اخلاقی چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ 1990 سے لے کے تو 97 تک جتنے بھی کیتھولک سکولز تھے، خاص کر کینیڈا کے اندر، وہاں پر 1.5 لاکھ سے زائد بچوں کی قبریں موجود ہیں، جن میں سے ہزاروں کی تعداد میں قبریں جو ہیں وہ دریافت کر لی گئی ہیں، ان کا پتہ چل گیا ہے، ان کے جو باقیات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے، جس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بچے یا تو شدید موسم کی وجہ سے یا کم خوراک کی وجہ سے یا ان کے اوپر تشدد اور غیر اخلاقی چیزوں کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی اور ان کو وہاں پر دفنا دیا گیا، اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ چرچ کے پاس ہوتا تھا۔ تو چرچ کے اندر بھی جن چرچ کے یہ ریکارڈ رکھتے تھے وہاں پر کیا کیا گیا کہ ان کے اس ایریا کو جلا دیا گیا تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ کسی کے سامنے نہ آئے۔ اب اس خبر کے باہر آنے کے بعد کینیڈا کے اندر خاص طور پر جو نیٹو ہیں، جو مقامی لوگ تھے، انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاجاً جو برٹشرز کے جو بت تھے، بادشاہوں کے، ملکوں کے، اس کو گرانا شروع کر دیا اور ان کی تذلیل کرنا شروع کر دی، جس کے اوپر جو انگلینڈ کی گورنمنٹ ہے اس نے سخت ایکشن لیا، کیونکہ یہ واقعات انگلینڈ کے اندر بھی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک لا پاس کر دیا اپنی پارلیمنٹ کے اندر کہ اگر کوئی ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرے گا تو اس کو 10 سال کی قید کی جائے گی۔ اس کے اندر ایک جو مسلمان خاتون ہے جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہے، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر، برطانوی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اس بات کی جو ہے وہ تنبیہ کی ان کو کہ اگر آپ اپنے بادشاہ مہاراجاؤں کی پرانے جو ان کی جو پتلیاں ہیں، اگر آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے ان کی بے حرمتی، اور اس کو آپ نے 10 سال کی قید کی جو ہے سزا سنا دی ہے، تو ہم بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا قانون بنایا جائے۔ آپ نے 10 سال کی پابندی بتوں پہ لگا دی، اور اتنی بڑی جو مسلمان آبادی ہے ان کے جب سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی قانون بنایا جائے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انگلش جو گورنمنٹ ہے اس نے 10 سال کی پابندی لگا دی صرف اپنے پرانے راجا مہاراجوں کے بتوں کی بے حرمتی کے اوپر، لیکن ہم لوگ اپنے ہی ملک کے اندر اس بات کو جو ہے وہ کنفرم نہیں کروا سکے، اس بات کو مسلط نہیں کروا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اس کے بارے میں جو پیجز وغیرہ یہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر ہوتے ہیں یا پوسٹ ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوئی مستند کوئی قانون لے کے آئیں یا پارلیمنٹ کے اندر اس ٹائپ سے بات ہو کہ اس کا ایک خاص اور واضح موقف جائے۔ یہ نیوز BBC کے، CBC کے اوپر جو کینیڈا کے اندر جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ابھی اس واقعے کو یہ جولائی 3 سے یہ واقعات ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے، اور اس کو
تقریباً یہ واقعات 2 ہفتے چلے ہیں، لیکن ہمارے میڈیا کے اوپر اس کی ایک بھی بات چیت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ سیکنڈ ولاگ مجھے اس چیز کے اوپر بنانا پڑا کہ ہمارے میڈیا کی ریئلٹی اور جو ہم لوگوں کو مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ بہت زیادہ تاریخ ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تلخ حقیقتیں ہیں اور برٹشرز بہت ٹھیک ہیں اور ان کی جو ہے وہ لیگیسی دیکھنی چاہیے، ان کی تاریخ دیکھنی چاہیے، وہ کتنے سوبر اور کتنے اچھے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایک پریویس ویڈیو بھی بنائی تھی جو کہ فرانس کے اوپر تھی، جو کہ وہاں پہ اسکل میوزیم ہے جس کے اندر مسلمانوں کے کٹے ہوئے سر ہیں جو انہوں نے ایز اے ٹرافی رکھے ہیں۔ اور اب آپ کو برٹشرز کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہے کہ کینیڈا کے اندر انہوں نے کیا کیا، اور ان کا یہی پیٹرن تھا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ نیوز کنفرم کر رہی ہیں ان چیزوں کو۔ 1.5 لاکھ بچوں کی جو نیٹو بچے ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، ان کے بچوں کی قبریں تو کنفرم کر دی ہیں میڈیا نے، اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں قبریں مل بھی چکی ہیں اور باقی آگے کام جاری ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو پبلک کا جو آؤٹریج آیا، جو کہ مختلف کنٹریز کے اندر آیا، کینیڈا کے اندر بالخصوص اور UK اور US کے اندر بالعموم اس طرح کی کارروائیاں دیکھی گئی۔ اس وجہ سے جو برٹش گورنمنٹ ہے اس نے 10 سال کی پابندی لگا دی۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے اور خاص کر پاکستانیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہ ہماری گورنمنٹ نے، نہ ہمارے جو لوگوں ہیں، جو بااثر جو لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو باور کرا سکے، نہ مسلم کنٹریز اس چیز کو باور کرا سکیں اپنے طور پہ اسلامک ویلیوز کو، اور نہ ہی ہمارے میڈیا نے اس چیز کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا جس طرح سے ہائی لائٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے میڈیا کے اوپر فضول قسم کی جو ایڈز ہیں وہ اتنا ٹائم لیتے ہیں، اتنا ایئر ٹائم ان کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو مین خبر تھی، جو خبر جو میرے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے تھی، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ اسی منتھ کے اندر اس نے اپنا جو پرچم ہے وہ سرنگو کیا ان نیٹو بچوں کی یاد کے اندر۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن ہمارے میڈیا نے نہ اس کو ہائی لائٹ کیا، نہ اس کو اوپر کوئی بات چیت کی۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں مور انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔